آج سے 5 سال پرانا دہلی کا واقعہ سنا کر بات ختم کروں۔ ایک صاحب دہلی میں بہت بڑے نامعلوم اللہ نے کتنا نوازا، مگر زندگی بے دینی کی تھی، بالکل بے دینی کی، کچھ پتہ نہیں۔ رات میں کسی موقع پر چور ڈاکو آ گئے، سارے کا سارا ستیہ ناش کر گئے، سارا ختم۔ جو صاحب کل تک کروڑوں میں کھیلا کرتے تھے، وہ صبح کو قلاش اور فقیر کے ناشتے کو بھی پیسے نہیں، ایک رات میں وہ ایسے کرتا ہے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ اگلے دن دہلی میں ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس آئے، کہا کہ حضرت یہ ہو گیا۔ وہ اللہ کا بندہ بھی درویش مست قلندر کہنے لگا یہ تو آپ کے ساتھ ہو نہیں تھا نا، کل ہونا تھا نا پرسوں، آپ نے جو اللہ کے ساتھ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے، حکومت تمہاری تو نہیں، حکومت تو اللہ کی ہے، یعنی تم جو چاہے کرو اس کی دنیا میں وہ کچھ نہ کرے، تو مالک تو آپ ہو گئے، اور خدا کی پناہ نعوذ باللہ بندہ وہ ہو گیا کہ تم دنیا میں رام لیلا کا گراؤنڈ سمجھ رہے ہو، سرکس سمجھ رہے ہو، یا کھیل سمجھ رہے ہو، یا کوئی کھیل کا کبڈی کا میدان ہے کہ تم جو چاہے کرو مگر مالک تمہارے ساتھ کچھ نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں آ کر کہتے ہیں انا للہ استغفر اللہ۔ اس اللہ کے بندے نے کہا حالات کے پلٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کہا کہ بتا دیجئے۔ کہا زکوٰۃ ادا کی ہے؟ کہا نہیں۔ کب سے نہیں کی؟ بولے 20 سال سے۔ بولے میں نے تو کبھی نہ کی۔ بولے کتنی ہوگی؟ بولے کروڑوں کی۔ بولے سامان، پیسے، سونا چاندی تو چور لے گئے، زمینیں تو نہیں لے گئے؟ بولے نہیں۔ دہلی میں کوئی زمین ہے؟ بولے ہاں ہیں، بہت سی زمینیں ہیں ابھی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک زمین کو بیچو جو سب سے قیمتی ہو، اور جتنی تیرے اوپر زکوٰۃ ہے اسے ادا کر۔ اللہ کی پناہ، رات چور کنگال کر گئے، اب یہ ملا جی جو ہیں زکوٰۃ کی اور سنا رہے ہیں جی، گھر میں دمڑی نہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ کی زکوٰۃ ادا کر۔ یہ وہی کرے گا جو اللہ کو اللہ جانے گا، کرے گا جو اللہ کو اللہ مانے گا۔ قادر مطلق تو وہ ہے جو اللہ سے شک کے سودے کرتا ہے نا، ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، اسے نہیں ہوا کرتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ کرے گا، اللہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ سمجھایا، پیار دیا، محبت دی، نمازوں کی ترغیب دی، اس اللہ کے بندے نے نیت کی کہ ادا کروں، اور زمین کو بیچا، تقریباً 15-20 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کی زمین کو بیچ کر۔ وہ آئے، میں نے کر دی، کہا اللہ سے انتظار کرو، حالات پلٹیں گے انشاءاللہ۔ بولے میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو۔ 1 مہینے کے بعد دوبارہ آیا، اور آ کر مارے خوشیوں کے برا حال تھا، رو رہا تھا۔ کہا خیریت؟ بیٹھ گئے۔ کہا کہ آج رات 2 بجے کے قریب میری کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی، میں آواز نہیں پہچان سکا، مگر میری بیوی نے پہچان لی کہ یہ تو وہی چوروں کی آواز ہے جو کچھ زمانے پہلے ڈاکہ ڈال کر کنگال کر گئے۔ تو اس کی بیوی نے اندر سے کہا کہ دوبارہ کاہے کو آئے ہو؟ گھر میں بچا کیا ہے کہ تم دوبارہ آ گئے؟ تم نے پورے گھر کو کنگال بنا دیا۔ دہلی کا واقعہ ہے، اس کے ہزاروں لوگ موجود ہیں گواہ، پرانا نہیں، ابھی 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کہا ہمارے گھر میں بچا کیا ہے؟ تو وہ چور باہر سے کہتا ہے ارے کھولو تو صحیح۔ کسی طرح سے کوئی بات آئی، کہا تو دیکھتے ہیں، کھول دیا۔ 3-4 آدمی اندر آئے، ان کے پاس سامان تھا۔ کہا کہ ہم نے اتنے دن پہلے تمہارے ہاں چوری کی، جانے کے بعد ہم لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ آیا یہ ناپاک زندگی کب تک گزارو گے؟ مرنا تو ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بولے سب نے یہ طے کیا کہ یار اس چوری سے توبہ کر لو، اور جہاں سے سامان لائے ہو واپس کرو، جتنا سونا جتنے پیسے ہم تمہارے لے کر گئے تھے یہ بورے میں بھر کر لائے ہیں، اسے اپنے پاس پکڑو، اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں۔ ہائے، اب مجھے بتاؤ ہم قرآن کی مانیں کہ انسانوں کی مانیں؟ انسانوں کے تجربات کی مانیں؟ رب کعبہ کی قسم، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جوئے میں تباہی، عزتیں نیلام ہو جائیں گی، گھر برباد ہو جائیں گے، لقمے نصیب نہیں ہوں گے۔ باعزت کریں یا بے عزت کریں، اور جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو حلال میں لائے گا اللہ کی تابعداری کے ساتھ، اللہ کہتا ہے میں تیری روزی میں برکت دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب چور اور ڈکیت تو اس بات کو سمجھ لیں، میں اور آپ سمجھدار، دیکھنے میں اچھے مسلمان اس بات کو نہ سمجھیں تو آخر پھر سمجھنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہمیں حقیقت کو سمجھا دے، اللہ ہمارے لیے حلال کے دروازے کھول دے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے ساتھ پیار اور رحمت کا معاملہ فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی ہر گناہ سے حفاظت فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے مرحومین اب گئے یا پہلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا